اچھا مولانا ایک چھوٹا سا ایک اور کوشچن یہ ہے کہ یہ جو صحابہ کے متعلق آتا ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اس کی مولانا کیا تشریح ہے؟ اور جو اجماع امت کیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں جی علماء نے جو 4 بڑے امام سے انہوں نے اجماع کر لیا جی، اس کی کیا مخالفت نہیں ہم کر سکتے اس اجماع کی؟ آپ کے سوال ہوتے ہیں لمبے، مگر وقت ہوتا تھوڑا. رضی اللہ عنہ ورضوان جہاں آتا نا سورہ توبہ میں، وہاں نکال کر آپ دیکھیں. ایک تو وہاں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کے جو ساتھی تھے نا ان کے 3 گروہ بیان کیے. یہ ہماری زیادتی ہے کہ ہم رضی اللہ عنہ ورضوان ساروں کے لیے پڑھ دیتے ہیں، ایسا نہیں. ایک گروہ تو اول نمبر لوگوں کا بیان کیا، وہ سارے مہاجر انصار بھی نہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین انصار میں سے جو اول آئے اور نیکیوں میں بھی آگے نکل گئے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو بعد میں بھی آئے مگر پھر انہوں نے انہی پہلوں جیسے ہی نیکی کی، اتبعوہم بإحسان، اسی طرح کے نیک. یہ گروہ تو ہے جن کے ساتھ اللہ راضی ہو گیا یا ہوگا. یہ بھی معنی کرنا جو نا ہو گیا یہ بھی نہیں ٹھیک. دوسری جگہ آپ آیت دیکھیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی. یہ سارے اہل ایمان کو اللہ کہہ رہا کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ماضی کا سیگا. مگر سب کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو جانا ہے نا پکا ہے، چونکہ اللہ کا وعدہ اس کو بیان کر دیا کہ ہو گیا سمجھو تو ہوگا یہ قیامت کے دن. اب جو اس معیار پر اتریں گے کہ وہ سابقون ہوں گے، وہ ہوں گے. وہ دوسرا گروہ وہاں بیان فرمایا کہ مدینہ والے اور ارد گرد منافق ہیں ایسے پکے جن کو رسول تو بھی نہیں جانتا، ہم صرف جانتے. دوسرا گروہ یہی ہے حضور کا ساتھ ہی بیان. تیسرا فرمایا وہ لوگ ہیں جو ملے جلے کام کرتے ہیں، نہ وہ پہلوں جیسے ہیں نہ منافق ہیں. وہ آخرون لا طرف، وہ مانتے ہیں کہ خلط و عمل صالح، کچھ اچھے کام ہو جاتے ہیں کچھ برے. یہ بھی صحابہ ہیں. فرمایا ان کے لیے کوئی پکا وعدہ نہیں، شاید اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے. 3 گروہ تو وہاں ہی ہیں مگر وہاں سے دھاندلی کرتے ہیں کہ یہ پڑے جاتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کرتا. پھر وہاں باتیں ہیں اوصاف کی، کوئی نام لے کر نہیں کہا. کس میں وہ وصف ثابت ہوتا؟ کون اس پیمانے پر اترتا؟ یہ تو قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا. آپ نے جو حدیث پاک میں فرمایا کہ کتنے اصحاب ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ میرا منہ نہیں دیکھیں گے، تو دوڑتے آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے آ کر حضرت عمر سے کہا میرا تو ہو گیا غرق. اما ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے اصحاب ہیں مگر مرنے کے بعد میرا منہ بھی نہیں پھر دیکھیں گے. وہ گئے، انہوں نے جا کر کہا ماں خدا کے لیے مجھے بتا دے، میں تو نہیں. انہوں نے کہا تجھے بتا دیتی ہوں کہ تو نہیں، باقی نہیں اب میں بتاؤں گی. اس لیے کیا پتا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. لوگ نہ جنتی کہیں نہ دوزخی کہیں، چھوڑیں ان باتوں کو. باقی جو مر چکے ہیں ان کے لیے ہم برائی نہیں کوئی کرتے. باقی رہ گئی بات الصحابۃ کلھم عدول، یہ نہ کوئی آیت ہے نہ حدیث ہے. حدیث کے عالموں میں بھی اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں سارے عادل ہیں، کچھ نہیں ہے. ہم مانتے ہیں عادل ہیں، مگر عادل کا معنی وہی ہے جو شاہ ولی اللہ نے کیا، شاہ عبدالعزیز نے کیا، کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ نیک ہیں. ان میں فاسق بھی ہیں، ان میں شرابی ہیں، ان میں زانی ہیں. صرف حدیث کی حد تک سب سچے. یہ پرکھ لیا گیا کہ بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں مگر یہ گناہ نہیں کسی سے ہوا کہ جنگیں بھی ہوئی مگر کسی نے جعلی حدیث بنا کر نہ کہ حضور نے یہ کہا، یہ کام نہیں چلا. اس سے اللہ نے پہلی جماعت کو بچا لیا. اس لیے صحابہ کرام میں اور عیب ہوں گے. بڑے بڑے مولانا ابو القاسم بنارسی اہل حدیث عالم صدر سے تنظیمیں وہ صاف رکھتے ہیں کہ صحابہ میں فاسق بھی ہیں، جن میں حضرت معاویہ مغیرہ صاف لکھا ہوا عربی میں ان اہل حدیثوں کے پاس. مگر وہ کہتے ہیں حدیث میں جھگڑا نہیں کریں گے. حدیث جب آئے گی، کیونکہ دیکھ لیا کہ حدیث میں یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے. یہی ابو داؤد شریف میں کہ ابو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کان لا یتهم فی الحدیث، اور باتوں میں ان پر الزام تھا، حدیث میں ان پر تہمت نہیں تھی. حدیث بات تو یہ تھی کہ حدیث میں یہ لوگ سب قابل اعتماد ہیں. ذاتی زندگی میں لوگوں سے برائیاں بھی ہوئی ہیں، باقی نہ جنتی نہ دوزخی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ معاف فرمائے، رحم کرے، سیدھی سی بات. اور دوسرا سوال کیا تھا؟ اجماع امت کو تسلیم. اجماع امت کی مخالفت کرنے کا کسی کو حق نہیں، مگر اجماع امت جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے کہ مشرق سے مغرب تک لے کر جتنے کلمہ پڑھنے والے نا، شیعہ، خارجی، معتزلہ، مرجئہ، جتنے کلمہ، کسی کا ٹھیکہ نہیں کہ کہیں کہ ہم جو کہتے ہیں اجماع ہو گیا. پوری امت
جس مسئلے پر متفق ہو جائے گی اس کا نہیں 4 اماموں کو جو کہتے ہیں نہیں 4 اماموں کا اجماع کوئی بھی بات نہیں. یہ صرف 4 عالمین کے علاوہ بے شمار اور امام گزرے ہیں جو ان کے خلاف ہیں, ان کے فتوے اور ہیں, اور کئی مسئلوں میں اب ہم ان کے فتووں پر عمل کر رہے ہیں. اس لیے یہ 4 چور کی بات کوئی نہیں, پوری امت متفق ہو. مشرق سے مغرب تک کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ زنا کہے گا حرام, گناہ کرے مانے گا حرام. ایسی باتوں کو جو رد کرے وہ پھر یہی مطلب ہے کہ مسلمان نہیں رہنا چاہتا. مسلمان اجماع امت, اس میں سے ایک آدمی بھی باہر ہوگا نا کلمہ گو, وہ امت کا اجماع نہیں ہوگا, اکثریت کہتی پھر. یہ ختم نبوت اجماع امت ہے. اس میں یہ صاف ہے کہ ایک مسلمان بھی نہیں تھا عالم جو کہتا, خود مرزا بھی نہیں تھا 20 سال کہتا تھا کہ جو حضور کے بعد کہہ کہ نیا لفظ وہی کا اترا ہے اور میں نبی ہوں وہ خارج از اسلام ہے, کافر ہے. اب بعد میں الو سیلا کر رہی ہے تو الگ بات, بہانے بنانے شروع کر رہی. یہ کلمہ گو سارے جانتے تھے, اسی لیے عالمگیری میں لکھا کہ کوئی مسلمان اگر کہے کہ یار مجھے نہیں پتا حضور آخری نبی ہے, یہ نہیں, وہ کافر, وہ نہیں مسلمان. یہ ہوتا اجماع امت. 4 اماموں کی کوئی بات نہیں, 4 اماموں کے خلاف بے شک کوئی رہے, ان کے شاگردی ان کے خلاف ہے 4 کے. چلو بہت شکریہ بھائی, جی شکریہ.